تو اس لیے یہ عمر بڑے کام کی عمر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں جی چھوٹا سا ہے بچہ، نہیں، اس کو بڑی صفات اللہ نے دی ہوتی ہیں. اگر صحیح طور پر اس کی شروع سے تربیت ہو تو 15-18 سال کی عمر میں وہ ایک بھرپور معاشرے کا فرد بن چکا ہوتا ہے. مگر اس میں یہ وہی بنتے ہیں جنہوں نے بچپن سے تربیت پائی ہے. اور اگر بچے ایسے ہوں کہ ماں باپ کی سنتے ہی نہ ہو، ماں باپ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو ان کو برا لگے، تو پھر یہ اس عمر میں اتنا نہیں بن سکتے. پھر یہ وہ لائن ہوتی ہے جہاں ٹھوکریں کھا کھا کے بندہ سمجھتا ہے. ہٹ اینڈ ٹرائل والی زندگی ہوتی ہے. خود آزمایا، کہیں تھپڑ پڑے، کہیں ذلت ملی، پھر جا کے سمجھ میں آیا یار بڑوں نے کہا تھا یہ کام تم نے نہیں کرنا. تو اس لیے یہ جوانی کی عمر ہمیشہ بڑی اعلیٰ عمر ہوتی ہے. مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب یہ جوانی کی عمر آ جاتی ہے نا، ٹین ایجر جس کو کہتے ہیں، خاص طور پر 16, 17, 18، اس عمر میں نوجوان کے اندر شہوات بھی بیدار ہو جاتی ہے، جوانی بھی بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ان کے لیے نئی چیز ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے بڑوں سے ہدایات لیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ اپنے دوستوں کو اپنا مشیر بنا لیتے ہیں. اور دوست تو پھر ایک دوسرے کو الٹی سیدھی باتیں ہی بتاتے ہیں. لہذا بہت سارے نوجوان اس موقع پر پہنچ کر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. وہ وقت سے پہلے ان چیزوں کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا. مثلا ماں باپ نے کہا بھائی پڑھائی مکمل کرو، پھر اپنے آپ کو پروفیشن میں سیٹ کرو، پھر ہم تمہاری شادی کریں گے. یہ ایک ترتیب ہے. مگر اسی کالج اسکول کے زمانے میں ان کا دل کرتا ہے کہ نہیں، وہ جو شادی کے بعد والے حالاتوں میں ہے نا وہ ہم ابھی تجربہ کرتے ہیں. تو یہ پھل کچا ہونے سے پہلے پکنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی پوری طرح کچا ہوا نہیں ہوتا. ایک پھل ہوتا ہے نا، اس کی جسامت بڑھتی ہے، پھر ایک جگہ بڑھنے کے بعد پکنا شروع ہوتا ہے. تو ابھی تو وہ پوری طرح کچا بھی نہیں بنا، تو یہ اس سے پہلے پکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آ کر ٹھوکر کھا جاتے ہیں. چنانچہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ابھی اسکول کے زمانے میں اور ان کو دوستیوں کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے. ان کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ والے. کسی کو دوست نے کر دیا، کسی کو کزن نے کر دیا، کسی کو کلاس فیلو نے کر دیا. یہ نوجوان چونکہ پختہ ذہن تو ہوتا نہیں، تو یہ جلدی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں اور اس لائن پہ لگ جاتے ہیں. چنانچہ ماں باپ اس انتظار میں ہیں کہ بچوں کے A گریڈ آئیں گے اور A+ گریڈ آئیں گے، اور بچوں کو پڑھائی کے سوا دنیا کا ہر کام اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اگر بچوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. ماں باپ بڑے خوش ہیں، ہمارا بچہ بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے، اور بچہ کتاب کے صفوں پر کسی کی شکل بیٹھا دیکھ رہا ہے. اب اس میں A گریڈ کیسے آئے گا بھائی؟ یہ بچے اپنے کیریئر کو کیسے بنائیں گے؟ پہلے زمانے میں پھر بھی کچھ سادگی زندگی میں ہوتی تھی، تو بگڑتے بھی تھے نا تو تھوڑا بگڑتے تھے.
آج کل کی سہولیات نے بگڑنا آسان کر دیا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو سیل فون کہتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے لیے تو سیل فون ہوتا ہے اور ہم نے اس کا نام ہیل فون رکھا ہوا ہے. پکی بات ہے نوجوان کے ہاتھ میں یہ چیز اس کو جہنم کی طرف لے جانے میں دوڑتے گھوڑے کا کام کرتی ہے. SMS کیوں فری ہے؟ اب SMS سے پیغامات آ رہے ہیں. ٹائم گزر رہا ہے، گھنٹوں گزرتے ہیں. اور جہاں لوکل کال فری وہاں پر گھنٹوں سیل فون پہ بات ہوتی ہے. نوجوان یا تو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تعلق جڑ گیا، بس گناہوں کا پنڈورا باکس کھل گیا. اب ان بچوں کو پھر کوئی ہوش نہیں ہوتی، نہ سورج چڑھنے کی ہوش نہ غروب ہونے کی ہوش. اور پہلے تو پھر بھی پتہ چل جاتا تھا کہ بیل ہوتی تھی تو بجتی تھی. اللہ ہمارے بنانے والوں نے اس میں وائبریشن ڈال دی. اب محفل میں بیٹھنے والوں کو کچھ نہیں پتا، بس اس کا دل دھڑک رہا ہے جیب میں جو ڈالا ہوا ہے. اب کسی کو کیا پتا، لوگ اپنے کام میں لگے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور اس کی جیب میں وہ جو دل دھڑکا تو بس یہ اٹھا پھڑکا اس کا دل. کبھی تو واش روم جانے کے بہانے واش روم میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں اور کبھی باہر باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں. بچے سوئے ہوئے نہیں ہوتے، بچے باتوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. حد الوسع کوشش کریں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ مصیبت نہ آئے، الا کہ کوئی مجبوری ہو. ہم محبت میں اپنے ہاتھوں سے نئے نئے سیٹ لا کے دیتے ہیں. دبئی سے بیٹا میں آپ کے لیے سیٹ لایا ہوں. تو جب ہم ہی یہ چیزیں لا کے دے دیتے ہیں اور بچے بھی بہانے بناتے ہیں، بچیاں بہانے بناتی ہیں، ابو چھٹی ہو جاتی ہے اور انتظار کرنا ہوتا ہے اور میں اس وقت فون پہ آپ کو بتا دوں گی کہ میں فارغ ہو گئی ہوں. تو باپ کو تو یوں مطمئن کیا، اصل میں فون چاہیے ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے. لہذا ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا بل بھی آتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ لوکل کال ہے اور بل نہیں آتا، اور اس نے کسی اور شہر کا نمبر یہاں لیا ہوا تھا اور اس کو رومنگ پڑتی تھی. کہنے لگا وہ استعمال کرتا رہا. مہینے کے بعد مجھے پتا چلا $1000 کا بل صرف اس کی باتوں کا آیا. اتنی باتیں یہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ سیل فونوں پہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ٹارگٹس بدل جاتے ہیں. ماں باپ نے پڑھنا ٹارگٹ دیا ہوتا ہے اور بچے کے دل میں کسی سے ملنا ٹارگٹ بن جاتا ہے. تو جب منزل ہی بدل گئی تو انسان اس راستے پہ تو چل ہی نہیں